جی السلام علیکم، میں آپ کا اپنا غلام علی آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج میرے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت ایم ایچ آزاد صاحب موجود ہیں، جو کہ روحانی علم کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور دین دنیا دونوں کے بارے میں ماشاءاللہ ان کی جو علم ہے وہ آپ کے سامنے اجاگر کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے، جو روحانی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یا اگر ان کا وجود ہے تو ہم اس کو کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ روحانی علم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہراً علم ہے جو یہ کتابیں یہ بکس پر ہم پڑھتے ہیں، جی یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک یہ ہوتا ہے روحانی علم، یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹلی جسم کے اندرونی قوت جو ہے نا اس جی سے جی، وہ برین سے ہوتا ہے، وہ برین سے ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لیکن نے ذہن روحانی دیا اس سے۔ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم میں زیادہ تر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، اندرونی پاور، انر جیسے کہتے ہیں، انر پار جو ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے، برین نہیں تو یوز وہ ہوتا ہے۔ پرانی آیات کو ہم استعمال کر کے یا کوئی نہیں، ایسی پہلے کوئی میری بات جی وہ جی سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے جی جی سر، یہ ٹوٹلی برین ہے۔ جی ٹھیک ہو جیسے گیا۔ آپ روحانی قوت جو ہے نا یہ برین کے ذریعے ہوتی ہے، جی جی سر، باقی قوت جو ہوتی ہے وہ تو انہیں پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے نا۔ جی جی سر، جو جیسے ہم روحانی قوت کہتے ہیں اس کا تعلق کہیں کسی بھی قوت کا تعلق جو روحانی یا دوسری ہے وہ دل سے نہیں ہوتا۔ جی جیسے کہتے ہیں نا کہ اندرونی سے مراد برین ہے، جی جی، یہ قوت برین میں ہی ہوتی ہے بے ساری شک جو اس ہے میں روحانی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاں، ذہنیت دی ہو تو پھر ہی باقی بندہ اس پہ جو ہے نا۔ دل تو اتنا سا ہی کچھ لوتھڑا ہے، اس کا کام تو پمپ کرنا ہے۔ بالکل بالکل، یہ میں برین سمجھ کا گیا کام ہے سارا۔ اصل تو جتنی قوتیں بھی سر۔ ہیں کائنات میں روحانی، وہ ساری برین سے ہوتی ہیں۔ سر آپ جو ہے نا، میں نے جو معاشرے میں بڑی چیزیں سنی ہیں جو جنات کے حوالے سے، کیا ان کا وجود موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اور یعنی کہ کچھ لوگوں میں بھی سنا گیا جی اس میں جنات آ گئے، تو یہ ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں جو وہ کسی شخص کے اندر کیسے وہ آ جاتے ہیں، یا وہ کیا نقصان کر سکتے ہیں، یا کیا ان کے معاملات ہیں؟ دیکھیں، آپ کا کویشچن بڑا کلیئر ہے۔ جی سر۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات وما فی الارض، ماشاء اللہ ماشاء قرآن پاک کہہ رہا اللہ، جی جی ہے سر، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، جی جی، اگر تم چاہو تو زمین و آسمان کی وسعتوں کو پار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ، اشارہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کہتا ہوں تجھے تو میں نے بنایا ہے۔ اشارہ تو اس وقت ہی دے گا نا جب بنایا ہوگا اسی طرح کا۔ بالکل یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم طاقت حاصل کر لو، جی جی، اگر تمہارے اندر طاقت ہو، من ان تنفذوا، تو تم پار کر سکتے ہو، من اقطار السماوات وما فی الارض، یہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو تم پار کر سکتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا اور یہ تو آج چاند پہ جا رہے ہیں، چاند پہ تو ہم نے جانا تھا یار، بالکل ہم سر، نہیں جا سکے، فوج چلے گئے ہیں یار۔ نہیں تو میرا سر جو کوشچن ہے کہ وہ یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں یہاں پہ ان کا وجود موجود ہے، اور وہ یعنی کہ ہمارے جو عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، یا وہ ہمارے عام انسانوں کے ساتھ ان کا جو معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ وہ کیا اب انسانی آبادیوں میں بستے ہیں، وہ رہتے ہیں یہاں پر؟ وہ ہر جگہ رہتے ہیں جس طرح ہم رہتے ہیں۔ وہ ہمارے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو ہمارے گھر میں بھی رہتے تھے۔ اچھا ہاں ہاں، نہیں تو وہ کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچاتے؟ کر دیتے ہیں۔ کس طرح اگر مثلا ہم ان کو کوئی لڑکی گھر کی عورت پسند آ جائے جی جی، تو وہ جس طرح بندہ حشر کو ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو بندہ کرتا ہے۔ تو اس سے نہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کو اب عام انسان کی تو اس تک پہنچ نہیں ہے، آپ کے پاس اب روحانی علم ہے تو آپ تو ان کو یعنی کہ اپروچ کر لیتے ہیں، یا آپ ان کو کسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا وہ جج کر لیتے ہیں کہ یار یہاں پہ موجود ہے۔ تو عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے میں ہوں، مجھے تو نہیں پتہ یار، میں نے نہ آج تک یعنی کہ صرف سنا ہی ہے، نہ مجھے ان کے وجود کا پتہ ہے نہ کچھ۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یا کوئی ایسا علم ہے موجود ہے جس کو ہم یعنی کہ پڑھ کر یا اس یعنی کہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، یا ان کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کوئی یہ فلاں جگہ پہ صرف ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے کہ اس جگہ پہ موجود ہیں؟ دیکھیے، انڈیکیشن جو ہے وہ کشف سے ہوتی ہے، اور کشف جو ہے وہ اتنی سخت محنت کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی مل جاتا ہے، لیکن کشف جو ہے وہ آپ کو انتہائی بہت مشکل قوت سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہو ایک چیز۔ جی، اچھا، دوسری رہ گئی ان کے معاملات۔ جی تو دیکھیں،
وہ بغیر کشف کے نظر نہیں آتے. انٹل اینڈ انلیس وہ خود ظاہر ہونا چاہیں آپ کے سامنے تو وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ عام انسان کیا وہ خاص آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا, وہ دہشت سے بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے وہ نہیں آتے اس طرح, ان کو پتہ ہے. جی جی. بعض دفعہ میرے ساتھ رہے ہیں یہ, میں اسٹل بھی میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی میری ان میں گپ شپ رہتی ہے, وہ آتے بھی ہیں میرے پاس. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ میرے پاس سامنے نہیں آتے. مجھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے, اسی طرح ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہے. یعنی کہ ایک پردہ ہے بیچ میں, یعنی کہ ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہوتے, ڈائریکٹ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم. کسی وقت میرے ساتھ ان کی عورتیں, لیکن وہ آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کو کوئی وہ کہتی کچھ نہیں, مطلب ان کی عورتیں بھی میرے اوپر. نہیں, اس کی کیا وجہ کیا ہے سر, اس کی کہ آپ کے پاس کوئی علم کی وجہ سے ہے؟ میں یہی میں پڑھتا رہا ہوں نا, پڑھتا رہا ہوں بہت زیادہ. میں نے ذکر بھی کیا ہے اللہ کا. اچھا, وہ اللہ اصل پاور وہ ہے. میں ذاکر ہوں. دوسری بات یہ تھا کہ میں نے اور بھی کئی چیزیں پڑھی ہیں اور بے شمار پڑھی ہیں. بیک پہ میرے جو تھے ولی اللہ ہیں وہ بھی تھے. ٹھیک ہو گیا. جو سرکار ہیں وہ بھی تھے. میں یہی اصل میں یہ چیزیں میں جاننا چاہ رہا تھا. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بیک پہ آپ کے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے, تو یہ نہیں, یہ نارملی نقصان پہنچاتے بھی نہیں ہیں جب تک پنگے نہ لو ان سے. آپ وہی سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا پنگا کچھ نہیں کرتا. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں ان کو قید کروں اور قید کر کے تیرے سے کام لوں. اچھا, وہ بہت پاورفل ہے. یعنی کہ آپ ان کا غلط استعمال کرنے کا سوچیں. وہ غلط بھی نہیں, آپ صحیح بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک, ان کو برداشت نہیں کر سکتے جب وہ سامنے ہیں. وہ کیا چیز ہے ان کو برداشت کرنے. کئی عمل ہیں, کئی عمل میں جانتا ہوں جنہوں نے چلا کیا ہوا ہے, ان کو قید کیا ہوا ہے, لیکن جب بلاتے ہیں تو چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں. جب وہ نہ چادر لیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے ان میں, دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں, تو چلا تو انہوں نے کر لیا. میرے ساتھ بہت ساری روحانی قوتیں ہر وقت ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور میں جہاں بھی ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر ہماری جو بات ہے اصل میں یہ ہے کہ جو جنات وغیرہ ہیں ان کا یعنی کہ شکل و جو شبہات ہیں ان کے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ یعنی کہ ان کے قد کاٹ وہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں یا کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ 3 فٹ کے یا 3.5 فٹ کے 4 فٹ کے ہوتے ہیں. اور ان میں قوت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. بڑی قد بھی بڑا کر سکتے ہیں, گورا بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہوئی ہے ان کو. تو اس کے علاوہ سر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو یعنی کہ اگر فرض کرو کسی انسان کے اندر وہ چلے جاتے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ وہ اندر انسانی جو جسم کے حصے ہیں ان کو بھی خراب کرتے ہیں, تو آپ جو اپنے روحانی علم کے ذریعے اس کو کیسے قابو میں کر کے وہاں سے نکال کے اس کو یعنی کہ بھیج سکتے ہیں, یا کیا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں, اگرچہ یہ پروسیس لانگ پروسیس ہوتا ہے. اگر یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں کسی میں بھی, کسی عورت میں, کسی انسانی جسم کے اندر, دیکھیں ان کو پڑھنے کو دیا جاتا ہے. ٹھیک, قرآن پاک کی کو آیت پڑھنے کو دی جاتی ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں, جس کے اندر وہ موجود ہے. اور اس آیت کے اثرات ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیت کے. وہ اگر یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں نا, تو وہ تو آگ شاگ کسی چیز کی قرآن پاک ہے, وہ تو اللہ کا کلام ہے, ڈائریکٹ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ تو آگ اس آگ کے سامنے کیا ہونا ہے, اس نے اس آگ نے جو ان کی آگ ہے. بات یہی ہوتی ہے کہ اگرچہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے, اگر تو کوئی اولیاء کرام ہے تو ان کے سامنے چلے جاؤ, ان کے سامنے لے جاؤ, تو وہ 1 سیکنڈ میں کر کے رکھ دیتے ہیں سب کچھ. ہاں, اگر کسی عامل کے سامنے جاؤ تو عامل پیسے بنانے کے لیے, دیہڑیاں لگانے کے لیے, آج کل جو دکانداریاں کھولی ہیں, یعنی کہ سب کے پاس تو نہیں ہے وہ علم, لیکن ہر بندے نے وہ اپنی دکانداری کھولی ہے کہ یار میں ابھی یہ کر لیتا ہوں. اس لاہور میں محبوب کو قدموں میں لے آئے, یہ کر لیں, وہ اسی ذریعے وہ بتا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, دکانداریاں بڑی کھولی ہوئی ہیں. میری والدہ کے ساتھ تھے, سرکار نے کیا, بڑا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, اللہ میاں سلامت رکھے. سوائے میرے, مجھے نہیں یاد کہ کوئی یہاں پیسے نہ لیتا ہو. بالکل سر, پیسے بھی اور اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں. پیسے بھی اچھے مجھے بھی ملتے ہیں, میں لیتا ہی نہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے ظرف ہے نا, وہ آپ کی جو ہے نا, میں نے اللہ سے قوت مانگی تھی یہ اس لیے, اپنی ماں کے لیے, کہ یا باری تعالیٰ میری ماں کو ٹھیک کر دے,
میں تمام تیری مخلوق کی خدمت کروں گا, پیسہ بھی نہیں لوں گا, اصل چیز یہ ہے, اصل چیز انسانیت کو کہا جاتا ہے نا, انسانیت آپ کے اندر زندہ ہے تو وہ سب کچھ ہے. میں نے کیونکہ انسان کا جو آخرت ہے نا, کہ آپ نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے, دنیا کا مال شال ہر چیز یہاں پہ رہ جائے. میرے پاس کیس آئے ہیں جہاں مجھے خاصی محنت کرنی پڑی ہے, وہ چیلنج بھی کرتے رہے, میں نے کہا آپ نے جانا ہے آپ نے ہر صورت میں, مجھے چیلنج نہ کرو, تم نے چلے گئے, جاتے جاتے بڑی بڑھ کے مار. اور یہ کچھ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹل ہوا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. سر میں اصل میں ایک اور چیز آپ سے یہ انتقام تو لیتے ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے کرنا تو کچھ ہے. سر آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے حضرت سلمان علیہ السلام تھے, ان کے دور میں جو تخت بلقیس لایا گیا, وہ ایک جن لایا تھا یا کوئی انسان لایا تھا اپنی یعنی کہ روحانی پاور سے, یا وہ جنات تھے جو لے کے ایک جو ہے نا پلک جھپکنے سے پہلے میں نے سنا ہے جی وہ انہوں نے حاضر کر دیا, وہ اتنی اور فاصلہ اچھا خاصا تھا. تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جنات لے کے آئے تھے؟ دیکھیں لائے تو جنات تھے, لیکن قوت جو تھی وہ روحانی تھی. بے شک وہ تو روحانی قوت تھی کہ انہوں نے کہا میں آنکھ جھپکوں میں لے آتا ہوں. واہ کیا بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ روحانی قوت تھی. اور ایک تخت لانا ایک یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. وہ کہتے تھے آپ انہوں نے حضرت سلمان نے جو کہا کہ اچھا نہیں اور جلدی کون لائے گا, اور جلدی کون لائے گا, اور جلدی کون لائے گا, ایک اٹھ گا, انہوں نے کہا جی تھی آ کے جب گھومے لے آنا گل کا. تو چلیں انشاءاللہ میں پھر ان کے ساتھ اور ٹاپکس پر انشاءاللہ پھر بات چیت ہوتی رہے گی. آج کی جو ویڈیو کے لیے میں آپ سے جو ہے اللہ حافظ کروں گا. چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریے گا. اللہ حافظ.